الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو کہ میرے اور آپ کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق اور پالنہار اور مدبر بھی ہے. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز بھائیوں، میں اور آپ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تیسرے مہینے ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں. دیکھیے، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، تو کچھ احباب، کچھ لوگ، کچھ جماعتیں، کچھ تنظیمیں ایک نیا پروپیگنڈا، ایک نئی رسم، ایک نئی بدعت شروع کر لیتے ہیں. دیکھیے، آج سے اگر ہم ہمارے آباء و اجداد کو اگر پوچھیں گے، اگر ان کی ہسٹری دیکھیں گے، تو وہ لوگ 12 ربیع الاول کو یوم وفات کہتے تھے. 12 ربیع الاول کی تاریخ کو وہ لوگ یوم وفات کہتے تھے. آج کے لوگ، آج کا جو جنریشن ہے، آج کے جو لوگ ہیں، جو احباب ہیں، وہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد کہتے ہیں. جشن عید میلاد کے نام سے جانتے ہیں. محبت کے رسول کے دعوے کرنے لگتے ہیں لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے امتی ہیں. کیسے؟ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں. اے محبت رسول کے دعوے داروں، محبت رسول کے نام پر لوگ ایسی بدعات و خرافات کو ایجاد کرتے ہیں. نہ تو صحابہ نے ان بدعات کو کیا تھا، نہ تو صحابہ کے کسی کتاب میں، کسی عمل میں، ان کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے، نہ تو سلف صالحین کی زندگی سے ہم کو وہ بدعت ملتی ہے. ایسی بدعات و خرافات کو ایجاد کرتے ہیں، صرف اور صرف محبت رسول کے نام پر.
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگو تم میری محبت میں زیادہ سے غلو مت کرو، میری محبت میں ایسے ویسے زیادتی کر کے زیادہ کرنے والے کام مت کرو. لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو سے کام لیا، تم میرے بارے میں غلو سے کام مت لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. بعد میں اللہ کے نبی کہتے ہیں انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ ہی سمجھو. ایک صحابی رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ الفاظ سے پکارتے ہیں، اے محمد، اے ہم میں کے سب سے افضل، اے ہم میں کے سب سے اعلیٰ، ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، میری تعریف کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یہ دیکھو کہ کہیں شیطان تم کو میری تعریف میں صحیح راستے سے ہٹا نہ دے. تعریف میری کر رہے ہو، میری آپ عزت کر رہے ہو یقیناً، لیکن آپ یہ دیکھو کہ میری تعریف میں، میری محبت میں کہیں شیطان آپ کو صحیح راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹا نہ دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. بھائیوں، کئی لوگ ہیں جو صرف اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے امتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اے لوگوں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوتی ہیں. تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں اے امی جان، جب والد صاحب آئیں گے، جب ہمارے ابا آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کام کر کر کے میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، میرے لیے ایک غلام چاہیے، میرے لیے ایک خادم چاہیے. جیسے ہی آپ ہمارے والد آئیں گے، ہمارے ابا جان آئیں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سنتے ہیں، حضرت فاطمہ وہاں سے جاتی ہیں. جانے کے بعد حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آنے کے بعد حضرت عائشہ یہ سارا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لخت جگر آئی تھی، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی آئی تھی، آپ کی بیٹی آ کر کیا ہے ایک غلام کا مطالبہ کر گئی، ایک خادم کا مطالبہ کر گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہیں. اس وقت حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سونے کی تیاری کرتے ہیں، اپنا بستر بچھاتے ہیں. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بستر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، میں سنا کہ آپ اکیلے آ کر میرے کیا ہے آپ خادم کا مطالبہ کر گئی تھی. سن لو کان کھول کر، یقیناً بیت المال میں کئی سارے خادم تھے، کئی سارے غلام تھے، لیکن میں نے ان تمام کو دوسروں میں تقسیم کر دیا، دوسروں میں بانٹ دیا، دوسروں میں دے دیا، دوسروں کو عطا کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ اگر آپ اس پر عمل دونوں کرو گے تو یقیناً آپ کو ایک خادم سے بہتر ہوگا. وہ وظیفہ کیا ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم روزانہ بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. تو
اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے ان الفاظ کو سنا, جب سے میرے کانوں میں یہ الفاظ پڑے, جب سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سنا تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو ایک پوچھنے والے نے, ایک سوال کرنے والے نے حضرت علی سے سوال کرتا ہے, اے علی رضی اللہ عنہ, کیا آپ جنگ صفین میں بھی اس وظیفے کو پڑھتے تھے؟ صفین یعنی وہ جنگ جس میں مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی, مسلمانوں کی آپس میں دونوں کی تلواریں کیا ہے لڑنا شروع کی تھی, اور اس جنگ میں صرف اور صرف مسلمانوں کا خون بہا تھا. یہ بڑی خطرناک جنگ تھی. اس جنگ میں بھی کیا آپ ان الفاظ کو جو کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا تھا اس کو پڑھتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی بالکل, میں اس جنگ میں بھی ان الفاظ کی پابندی کرتا تھا. ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ مجھے بتایا تھا میں اس کو پڑھتا تھا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ تندرستی ہو, خوشحالی ہو, کچھ بھی ہو جائے, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آگے رکھا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آگے کیا جائے. یہ ہوتی ہے محبت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے عابد صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کی محفل میں کچھ صحابہ کے سامنے ان کی تعریف کیے. نعم الرجل عبداللہ, اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سب سے بہترین ہیں, سب سے اچھے صحابی ہیں, سب سے بیسٹ صحابی ہیں. لیکن آگے کہے لیکن اگر عبداللہ ابن عمر قیام اللیل کی پابندی کرتے, تہجد کی پابندی کرتے, تہجد کا اہتمام اگر کر لیتے تو اور بہتر ہو جاتا, کتنا ہی اچھا ہوتا. تو ایک صحابی ان کے گھر گئے, جا کر بولے اے عبداللہ ابن عمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کیے اور آپ کے بارے میں ایسا کہے. تو عبداللہ ابن عمر کے کان میں جیسے ہی وہ الفاظ پڑے, حالانکہ ابھی وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنے, لیکن ایک صحابی آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو الفاظ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل کیا تھا معلوم کیا تھا؟ جیسے ہی وہ کانوں میں الفاظ پڑے تو اس دن سے لے کر ان کی موت تک, ان کی وفات تک, ان کے انتقال تک حضرت عبداللہ ابن عمر بہت کم راتوں کو سویا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت راتوں میں کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے. یہ ہوتی ہے محبت. جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ان کو بولے نہیں, سامنے سے ان کو بولے نہیں, صرف نبی کا کہنا ان کے کانوں میں پڑ گیا, نبی کا پیغام ان تک پہنچ گیا اور یہ سننا تھا, عمل کرنا شروع کر دیے. یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ. یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا, جن کاموں کا حکم دیں اس کو پورا کریں, اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی روکے, جن کاموں سے اللہ کے نبی روکے, جن فعلوں سے اللہ کے نبی روکے ان سے رکا جائے. یہ ہوتی ہے محبت کا, یہ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبت کو ایسے کیا جائے. آج اگر ہمارے والدین ہم سے کوئی سوال کریں یا کوئی حکم دے کہ بیٹا فلاں کام کرو تو ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر رکیے میں فون میں ہوں, تھوڑی دیر رکیے میں کام میں ہوں, تھوڑی دیر رکیے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد وہ کام کروں گا. صحابہ اللہ کے نبی کا حکم آتا تو فوراً اس کو کر گزرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے. حضرت خریم ابن الاسدی رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے, بہت خوبصورت تھے. ان کا ایک انداز تھا رہنے کا کہ وہ بڑے بڑے بال والے تھے اور کبھی کبھی ان کا پیجامہ ان کے ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں نعم العبد خریم, کہ حضرت خریم بڑے اچھے صحابی ہیں, لیکن اگر وہ دو چیزیں کر لیں گے تو اور اچھے بن جائیں گے. ان کے بال بہت بڑے بڑے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بال کاٹیں.
वो बाल काट लें। और कभी कभी उनका पैजामा उनके टखने से नीचे हो जाता है, अगर वो उसको सीधे कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे तो बहुत अच्छे सहाबी बन जाएंगे। हालांकि अल्लाह के नबी पहले उनकी तारीफ करते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि ये दो काम अगर कर लेंगे तो और अच्छे बन जाएंगे। ये बात उनके कानों में पड़ गई, ये बात उनके कानों में पड़ गई। फौरन अपने घर में से कैंची निकालते हैं, अपने बाल बनाते हैं और उनके पैजामे को काट कर उसको टखने के बराबर करते हैं। रुके नहीं कि मैं शाम में जाकर नाई के पास, हजाम के पास जाकर बाल बनाऊंगा, बाद में दूसरे दिन जाकर टेलर के पास जाकर, क्या है, दर्जी के पास जाकर मैं अपने पैजामे को बराबर कराऊंगा। ये सब नहीं करे, सोचे नहीं। जैसे ही नबी का फरमान आ गया, नबी का हुक्म आ गया, नबी की बात आ गई, तो सारे बातों को एक तरफ, सारी चीजों को एक तरफ और नबी के हुक्म को एक तरफ रखकर हजरत खुरैम रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये काम कर लेते हैं कि अपने पैजामे को अपने के तखने से ऊपर कर लेते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका है। मोहब्बत का तरीका ये नहीं कि जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आ जाता है तो फौरन सारे महल्लों को, सारे क्या है, गलियों को सजाना शुरू कर दें। ये मोहब्बत नहीं। सारे घरों के ऊपर झंडे लगाएं और हर जगह 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 लोग क्या करते हैं कि मीठा पकाकर खाते हैं। क्यों? अल्लाह के नबी को पसंद था। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। खवालियां शुरू कर देते हैं, रातों रात ज्यादा पूरी रात जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द में, आपकी तारीफ में खवालियां बजाना शुरू करते हैं, रोडों को जाम करना शुरू कर देते हैं। डीजे बचाकर कई ऐसे मुसलमान हैं नाउजुबिल्लाह, अल्लाह के नबी के नाम पर डीजे बजाकर नाच गाना करते हैं और ऐसी ऐसी बिदअत करते हैं कि अल्लाह के नबी के नाम पर केक काटकर हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह कहा जाता है। ये नबी से मोहब्बत है? ये नबी से मोहब्बत नहीं है। ये सहाबा जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, आपकी बात को मानते थे, ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। गलियों को सजाना, घरों को सजाना, पूरी गली में झंडे लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे लोग जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आ जाता है तो खवालियां शुरू करते हैं। ये नबी से मोहब्बत है? नहीं। नबी से असल मोहब्बत ये कि जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया था उसकी पासदारी करना, ये नबी से मोहब्बत का तरीका है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के कई तकाजे हैं। उनमें से सबसे बड़ा एक तकाजा ये है कि दुनिया की हर चीज से बढ़कर नबी से मोहब्बत किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की हर चीज से बढ़कर। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ला युमिनु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। वो आदमी ला युमिनु अहदुकुम, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, पूरे ईमान वाला नहीं हो सकता। कब तक? जब तक वो आदमी उसके अपने घर वालों से ज्यादा, उसके माँ बाप से ज्यादा, उनसे भी बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। 8 लोगों का जिक्र किया है कि मोहब्बत एक फितरी चीज है। हर आदमी को क्या है, किसी न किसी से दुनिया में मोहब्बत होती है और होना भी चाहिए। वो 8 लोगों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ नबी, आप आपकी उम्मत से कह दीजिए, आपके लोगों में जाकर ऐलान कीजिए, इन काना आबाउकुम, कि लोग क्या है, आप हर कोई आदमी अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है। यकीनन ये फितरी चीज है, माँ से और बाप से मोहब्बत होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि माँ अपने बेटे को 9-9 महीने अपने पेट के अंदर रखकर पालती है। उसके बाद जब वो जन्मता है, जब वो पैदा होता है तो उसको पाल पोस कर उसको बड़ा करती है। ये सारी चीजें हैं कि एक इंसान अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है। वह आबाउकुम व इख्वानुकुम, एक भाई अपने भाई से
मोहब्बत करता है और मोहब्बत होना चाहिए। वअज़वाजुकुम के एक आदमी अपनी बीवियों से मोहब्बत करता है, ये फितरी चीज है और ये क्या है, बंदों के हुकूक है और क्या है, उसको अपनाना चाहिए। वअशीरतुकुम के आदमी अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करता है और मोहब्बत होनी भी चाहिए, यकीनन करना भी चाहिए। वअम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माल से मोहब्बत करते हैं, अपने माल से मोहब्बत करते हैं। व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको उनका बिजनेस प्यारा होता है, कि वो लोग डरते हैं कि कहीं मेरी तिजारत, मेरा बिजनेस कहीं मुझे क्या है फाके में ना डाल दे, कहीं मेरी बिजनेस में, मेरी तिजारत में मुझे क्या है नुकसान ना हो, ये लोग डरते हैं। वो तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम, कुछ लोगों को उनका घर प्यारा होता है, कुछ लोगों को उनका घर प्यारा होता है। हर आदमी अपने घर से मोहब्बत करता है, घर बड़े बड़े बनाता है। यकीनन ये 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे हर इंसान दुनिया के अंदर मोहब्बत करता है और करना भी चाहिए। लेकिन भाइयों, इन 8 चीजों में, इन 8 चीजों से बढ़कर भी एक शख्सियत से मोहब्बत होना है। वो किससे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत हो। अगर इन 8 चीजों में से किसी एक चीज से भी ज्यादा मोहब्बत है और अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो हम कामिल मोमिन नहीं हैं। फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, अल्लाह आगे कहता है कि अगर आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं तो तैयार हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा। ये जो दुनिया के अंदर छोटे मोटे अजाबात जो आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? अल्लाह के नबी से मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर नहीं है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला अजाबात नाजिल कर रहा है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाबात हम पर नाजिल हो रहे हैं। लेकिन हम मोहब्बत के नाम पर लोगों को तकलीफ देते हैं, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ खाना पीना करते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ केक काटकर 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए मोहब्बत की जाए, पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें तब भी कम है, पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें तब भी कम है। ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तरीका है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का एक अंदाज है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक की जाए, किसी और के तरीके के मुताबिक नहीं। किसके तरीके के मुताबिक की जाए? कि जो कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए हैं उसी तरीके के मुताबिक की जाए। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मेरे अपने माँ बाप, मेरे बच्चों से और मेरे रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। जब भी मैं घर में अकेला होता हूं तो मुझे आपकी फिक्र होती है, मुझे आपकी फिक्र होती है, दौड़े दौड़े आपके पास आता हूं। जैसे ही मैं आपके पास आता हूं, आपकी मजलिस में बैठता हूं, आपसे मुलाकात करता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, तो मुझे चैन मिलता है, सुकून मिलता है। अब मुझे डर यह है कि आप तो अब मरने के बाद आप तो जन्नत में नबियों के साथ होंगे, मेरा मकाम क्या होगा, मेरा मकाम क्या होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को जवाब देते हुए कहते हैं, अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर, वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जो आदमी अल्लाह की और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करता है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता है, तो फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला इनाम रखा है कि कल क़यामत के दिन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो आदमी किनके साथ होगा? नबियों के साथ होगा। वो सिद्दीकीन वो शुहदाई व सालिहीन, सिद्दीकीन के साथ होगा और शहीदों के साथ वो आदमी जन्नत के अंदर होगा।
تو جو آدمی جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہے، جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو آپ سے محبت کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، یقیناً وہ آدمی کل جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے پانی منگائے، صحابی رسول لا کر پانی حاضر کر دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے وضو کر رہے ہیں، اس پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ اب جو پانی گرتا تھا، صحابہ اس پانی کو تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر لے کر کے اپنے جسموں پر ملتے تھے، اس کو لگاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا یہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی ہم آپ کا تبرک حاصل کر رہے ہیں، برکت حاصل کر رہے ہیں، ہم کو آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ ہم آپ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر میری محبت حاصل ہو، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری محبت حاصل ہو، آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی تین چیزیں کریں۔ تو کیا کریں؟ سب سے پہلے کہ وہ آدمی سچ بولنا سیکھے، سچ بولنا سیکھے، جھوٹ کو چھوڑ دے اور امانت کی پاسداری کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کی پوری پاسداری کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے کہ پڑوسیوں کا پورے کا پورا حسن سلوک کرے، پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے۔ جو آدمی ان چیزوں کو اپنائے گا، ان تین چیزوں کو اپنائے گا، وہ سمجھ لے کہ وہ اس کو میری محبت حاصل ہو گئی۔ یہ تین چیزیں پہلے سیکھیں کہ پڑوسیوں کا حقوق ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں، اپنی زبان سے ہم کتنے مرتبہ سچ بول رہے ہیں، کتنے مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھیں، سچ بات بولیں، ہمیشہ سچ بات بولنے کی کوشش کریں۔ اور ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو یقیناً اللہ کے نبی کی محبت ہم کو حاصل ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت حاصل ہوگی۔ صرف کیا ہے، اللہ کے نبی کے محبت کے نام پر ڈی جے بجا کر، گانا بجا کر ناچنے سے، قوالیاں سننے سے اللہ کے نبی کی محبت حاصل نہیں ہوتی، کھیر پوری پکا کر کھانے سے اللہ کے نبی کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سچ بولنا سیکھو، جھوٹ کو چھوڑ دو، تب جا کر اللہ کے نبی کی محبت حاصل ہوگی۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی، تب جا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی۔ ایسے ہی صرف سال میں ایک مرتبہ اچھے کپڑے پہن کر پورا ربیع الاول کا مہینہ کیا ہے قوالیاں سننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، ان کے نام جب بھی آئے تو ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے۔ دیکھیے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے جب بھی بات کرو تو زوردار طریقے سے مت بات کرو۔ تو یہ آیت جیسے ہی سنے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فوراً جا کر بستر پر سو گئے، بستر پر سو گئے، نبی سے ملنا چھوڑ دیے، نبی سے ملاقات کرنا چھوڑ دیے، نبی سے بات کرنا چھوڑ دیے، گھر کے اندر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جا کر بولتے ہیں کہ معاذ ذرا پتہ لگاؤ کہ ثابت بن قیس مجھ سے نہیں مل رہا ہے، کیا ہوا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں، جا کر ان سے بات کرو۔ تو اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بازو تھے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، وہ میرا پڑوسی ہے،
میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. وہ گھر میں ہیں تو جا کر پوچھتے ہیں کہ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو, تو میں جب سے اللہ کے نبی سے ملنا چھوڑ دیا کہ میں جہنمی ہو گیا. مجھے ڈر ہے کہ میری آواز بہت زوردار ہے, میری آواز بہت بلند ہے, مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں جہنم میں تو نہ چلا جاؤں. تو جا کر یہ قصہ پورے کا پورا اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ تو جنتی ہے, وہ تو جنتی ہے. یہ محبت کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسا کرنا چاہیے. ہم آج اسی مسجدوں میں بیٹھ کر جہاں پر اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, نبی کریم کا پیغام عام ہوتا ہے, اس مسجد کے اندر بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, زور زور سے بات کرتے ہیں, دوسروں کی چغلی کرتے ہیں, دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں, دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. وہ مسجد جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیغام دیتے تھے, ایسی مجلس کو, ایسی مسجد کو میں اور آپ صرف کھیل تماشا کریں, غیبت کا اڈا بنا کر رکھے ہیں. لوگوں کی غیبت, لوگوں کی چغلیاں, لوگوں کے اوپر الزام لگانے کا ایک طریقہ, ایک جگہ بنا کر رکھے ہیں کہ چار لوگ مل گئے, مسجد مل گئی, آرام سے اس کے بارے میں فلاں ویسا, فلاں ویسا, فلاں ایسا, فلاں یہ کرا, فلاں وہ کرا, فلاں آج آیا نہیں, اس کے گھر کے اندر یہ چل رہا, اس کے گھر کے اندر یہ چل رہا. یہ نبی سے محبت کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے. نبی سے محبت صرف نبی کا نام جب بھی آئے تو اپنی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اتنا ہی, اس میں غلو نہیں, اس میں زیادتی نہیں, اس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس پر درود بھیجتا ہے تو بہت سارے فائدے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو معاف فرمائے گا, اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا, اور اس کے لیے 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے گا. اتنا ہی نہیں, جو آدمی زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, درود پڑھتا ہے, تو ایسے آدمی کو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کے ساتھ ہوں گے, اس کے قریب ہوں گے. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ جو آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, تو یقیناً اللہ کے نبی کی شفاعت, اللہ کے نبی کی سفارش ایسے آدمی کے لیے ہوگی. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تقاضے تھے, کچھ پیمانے تھے جو کہ میں نے آپ کو حضرات صحابہ کی روشنی میں, صحابہ اکرام کے واقعات کی روشنی میں مکمل بتانے کی کوشش کی. تو محبت ہو تو جیسا صحابہ اللہ کے نبی سے کرتے تھے ویسی محبت ہو, ویسے اللہ کے نبی سے محبت کرنا. اس کے نام پر ایسی ویسی بدعات, ایسی ویسی رسم و رواج, یہ کیا ہے؟ اسلام اور ہمیں شریعت ہم کو نہیں سکھاتی ہے, اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے. بھائیوں, ان چیزوں کو اپنا کر, ان چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہ سچی محبت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں, تمام لوگوں کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو تو ہی دور فرما. الہ العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما, جب بھی ہماری موت ہو تو توحید پر ہماری موت ہو. الہ العالمین کئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار حال ہیں, کئی ایسے مسلمان ہیں جو بیماری سے جوجھ رہے ہیں. اللہ ان تمام کو جلد از جلد شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما, اور جو بھی دوائیں انہیں دی جا رہی ہیں ان دواؤں کے اندر اثر عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم.